السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحفہ یا علی علیہ السلام مدد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا و سر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمک وما احصاہ کتابک لا سیما بقیت اللہ المنتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ کربلا اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان، کربلا معلیٰ ہم سب کے لیے ہدایت کا چراغ اور ہم سب کو نجات دینے کے لیے امام حسین علیہ السلام کا شہر کربلا معلیٰ ہمیشہ کی طرح روشن و تاباں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حرمت والے مہینے محرم الحرام میں کربلا معلیٰ کی طرف تمام عالم اسلام متوجہ ہے، اور تمام مومنین محبان اہل بیت علیہ السلام کربلا آنا چاہتے ہیں۔ ہم سب کربلا معلیٰ میں موجود آپ سب کے لیے دعا گو ہیں۔ خداوند متعال آپ سب کو جلد مولا کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 3 محرم الحرام 1446 ہجری قمری ہے کربلا معلیٰ کے مطابق، اور 10 جولائی 2024 عیسوی ہے۔ ہم اپنے پروگرام کی قسط نمبر 1518 بارگاہ اقدس اہل بیت علیہ السلام میں ہدیہ کرنے لگے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ایک اور دن ذکر اہل بیت علیہ السلام کے لیے نصیب ہوا۔ بدھ کا دن 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام اور امام علی نقی علیہ السلام کا دن آج ان 4 ائمہ طاہرین علیہ السلام کی مہمان نوازی میں رہے۔ مولا کا ذکر کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ بہت ہی پیارے مولا کے مداح خاں موجود ہیں، نوحہ خاں، منقبت خاں، زوار حسن صاحب، نوحہ خاں شہید ابنان علی پارٹی لاہور پاکستان سے۔ آئیے عزیز سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام یا علی مدد، مولا علی مدد، کیسے ہیں؟ خیرافیت سے؟ پاکستان میں بھی محرم مناتے ہیں، یہاں پر محرم منا رہے ہیں، کیا لگ رہا ہے؟ کوئی فرق بھی محسوس ہوا یہاں پہ؟ انبلیویبل سا ایک یعنی فیلنگ ہے کہ دعا ہے میری مولا قائم آل محمد سے کہ مالک جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اپنی بارگاہ اقدس میں بلائیں اور وہ مولا حسین بادشاہ کی زیارت کر سکیں۔ ایک نوحہ ہے واسی سماعتوں کے حوالے۔ بسم اللہ بسم اللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے، شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے، آدمی وقت سے پہلے ہی تو مر جاتا ہے، شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے، آدمی وقت سے پہلے بھی تو مر جاتا ہے، شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے، شام کی راہ میں معصوم جنازے عابد، شام کی راہ میں معصوم جنازے عابد،
لوٹ کر آنے کی امید میں دفناتا ہے شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے کس طرح ہمارے وہ قیدی کی جبیں پر پتھر کس طرح ہمارے وہ قیدی کی جبیں پر پتھر شمر جا جا کے ہر ایک شخص کو سمجھاتا ہے شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے ایک پہ شبیر کا سر ایک پہ سر اکبر کا ایک پہ شبیر کا سر ایک پہ سر اکبر کا شمر ہنستا ہوا دو نیزوں کو ٹکراتا ہے شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے جس کو دربار لیے جاتے ہیں کوفے کے مکی جس کو دربار لیے جاتے ہیں کوفے کے مکی راستے میں اسی مظلوم کا گھر آتا ہے شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے سن کے اعلان کے آئی ہے علی کی بیٹی سن کے اعلان کے آئی ہے علی کی بیٹی تازیانہ کوئی پتھر کوئی برساتا ہے شام بازار سے گزرے خیال آتا ہے آدمی وقت سے پہلے بھی تو مر جاتا ہے شام بازار سے گزرے تو خیال آتا ہے اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد معجل فرجہم ایام عزا ہمیں ایک تو یہ کہ موجودہ جو ایام عزا ہوتے ہیں ان کو زندہ و تازہ رکھنے کی تربیت دیتے ہیں اور ہم پرانے اور گزرے ہوئے وقت کو بھی یاد کرتے ہیں یقیناً جب انسان نوحہ پڑھتا ہے ذکر کرتا ہے کہیں مجلس میں جاتے ہیں پرانے اذکار اور ذکر بھی ذہن میں آتے ہیں انسان کے تو آج آپ کربلا میں پڑھ رہی ہیں تو آپ نے ابتدا کہاں سے پڑھنے کی لاہور سے تعلق ہے ٹھیک ہے ہم نے بیسیکلی تقریباً نوحہ تو ہم بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں لیکن پراپر جو اس مشن میں ہمیں مالکوں نے یعنی سلیکٹ کیا وہ
2015-16 سے پراپرلی ہم نے سنگت داری ماتمداری کرنے کے لیے سارے لوگ، تو یہ سارے سلسلات ہیں. اور میں اس وقت بتا نہیں سکتا کہ میری کیا فیلنگ ہے. امام حسین بادشاہ میرے مالک پروردگار جتنے بھی مومنین ہیں ان سب کو اپنی زیارت کا شرف حاصل کریں. پہلے تو یہ ہوگا کہ جو آ رہے ہیں کربلا سے ان کی طرف آپ کا میلان رہا، ان سے دعا کے لیے کہتے تھے. بے شک. اب لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ کربلا میں موجود ہیں. بے شک. تو ان جذبات میں ان جذبات میں کیسا فرق؟ بہت فرق ہے. آپ یقین کریں اپنے لیے بھی کوئی دعا کرنی ہو، جب مولا کی ذریعے پہ نظر جاتی ہے تو یقین کریں سب کچھ بھول جاتا ہے، کچھ یاد نہیں رہتا. میرے مالک کریم اتنے ہیں، رحیم اتنے ہیں، اور یقین کریں کافی کوشش کرنے کے باوجود بھی کہ 2 آنسو آ جائیں آنکھوں سے لیکن نہیں رو پاتا بندہ. میرے مولا اتنے کریم ہیں. پاک سیدہ کے حوالے سے ایک نوحہ آپ کی سماعتوں کے حوالے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ٹلہ زینبیہ بالکل ہمارے قریب ہے. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضی ہاں. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضی ہاں. پئی پتھر جلینیاں ہائے پئی پتھر جلینیاں ہر درد تو راضیاں. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں. پئی پتھر جلینیاں ہائے پئی پتھر جلینیاں ہر درد تو راضیاں. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں. جن جگر نو اکبر دے سینے چوں کڈے آئے، جنہیں اکبر دے سر نو میرے سامنے کٹے آئے، او دے نال میں ٹرنیاں ہائے او دے نال میں ٹرنیاں. ہر درد تو راضیاں. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں. اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں. قرآن تو افضل سر ڈگ دے وچ راواں دے، جدوں چاند نو بدنیاں سر پاک براواں دے، پھر کوڑے سینیاں ہائے پھر کوڑے سینیاں ہر درد تو راضیاں. اللہ میں زینب ہاں
ہر درد تو راضیاں ہائے کنڈ سجاد اتے میں چھڑیاں ویکھیاں نے او دی اکھ وچ خون دیاں میں لڑیاں ویکھیاں نے میں پھر بھی جونیاں ہائے میں پھر بھی جونیاں ہر درد تو راضیاں اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں میری بھتریجی دے چہرے تے مار دینے انہوں سٹ کے محمل تو پھر بھیڑ گزار دینے پھر کوڑے سینیاں ہائے پھر کوڑے سینیاں ہر درد تو راضیاں اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں قرآن تو افضل سر ڈگ دے وچ راواں دے جدوں چان نو ودنیاں سر پاک براواں دے پھر کوڑے سینیاں ہائے پھر کوڑے سینیاں ہر درد تو راضیاں اللہ میں زینب ہاں ہر درد تو راضیاں اللہم صلی اللہ محمد معجل فرجہم امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ 2 خطیب لے کر چلے ایک خطیب خواتین میں سے اور ایک خطیب مردوں میں سے لے کر چلے خواتین میں سے خطیب بی بی سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ علیہا مردوں میں سے خطیب جناب سید مولا سجاد علیہ السلام ان دونوں نے اپنی خطابت کے ذریعے سے پیغام کربلا کو زمانے میں عام فرمایا یقیناً ذاکرین کا ایک بہت بڑا مقام ہے انسان حت المقدور کوشش کرتا ہے مولا کی بارگاہ میں اپنی نذرانے کو پیش کرے آپ ماشاءاللہ بچپن سے مولا کا ذکر کر رہے ہیں اور اب کربلائے مولا میں موجود ہیں زیادہ آپ نے کلام پنجابی زبان میں ہی پڑھے ہیں اردو زبان میں بھی کلام پڑھتے رہتے ہیں ظاہری بات ہے ایک اثر ہے ہر زبان کا تو آپ جب مولا کی بارگاہ میں ذکر پیش کرتے ہیں ایک تو آپ تنہا یہاں پر پیش کر رہے ہیں یہاں کی کیفیت تھوڑی مختلف ہوتی ہے ایک ماتمی انجمن سنگت میں اپنی نوحہ خاں پارٹی میں آپ نوحے پڑھتے ہیں تو وہاں پر آوازیں کبھی کبھار اپ ڈاؤن ہوتی ہیں اسپیکر کے بغیر پڑھنا پڑتا ہے تو وہاں پر آواز پہنچانے کے لیے آپ کس طریقے سے اپنی گروہ بندی کیا کرتے ہیں کس طریقے سے پہنچاتے ہیں آواز؟ اچھا سید جان بات یہ ہے کہ نوحہ پڑھنا میرے خیال سے بہت بڑی بات نہیں ہے نوحہ کوئی بھی یاد کر کے پڑھ سکتا ہے بیسیکلی مشکل یہ ہوتا ہے کہ آپ جو پڑھ رہے ہو وہ آپ لوگوں کو سمجھاؤ کہ آپ پڑھ کیا رہے ہو یعنی جو الفاظ لکھے ہوئے نوحے میں یا جو آپ بیان کر رہے ہو آپ لوگوں کو وہ دکھاؤ
یعنی محسوس کرائے بے شک. تو اس چیز کو نواخوانی کہتے ہیں. تو کوشش تو یہی ہے کہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں یا میں پڑھ رہا ہوں, کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ وہ سمجھا سکیں کہ بیسیکلی میرے مولا مظلوم کتنے ہیں اور ہمارے مولا کے ساتھ کیا کیا ظلم کیے گئے ہیں. تو اسی کوشش میں بس کہ میرے مالک کریم کربلا جتنے بھی پڑھنے والے ہیں سب کی ڈیوٹیاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ان کے صدقے میں ہماری بھی قبول فرمائیں. تو پاک بی بی سکینہ کے حوالے سے دو اشعار ابھی آپ نے نام لیا ان کا تو ذہن میں آ گیا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. اللہ اللہ. بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. اللہ اللہ. بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. پر کیا مظلومیت ہے. اللہ. میرے چہرے سے مٹ جائے اللہ نشان شاید تماچوں کے. نشان شاید تماچوں کے نہیں مٹنا ستم گر کی انگوٹھی کا نشان بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. فقط دربار میں دیکھا تھا پہلی بار میرے یہ. تھا پہلی بار میرے یہ کنیزی کے لیے مانگی گئی سیدانیاں بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. برستے پتھروں میں سب سرے بازار تھی بکھری. سرے بازار تھی بکھری. تیرے بکھرے ہوئے بالوں کی صورت بیبیاں بابا. سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی آیا بابا. بہت خوبصورت شعر. اللہ. تیری تسکین جاں بیٹی ہے اور زندہ کی گرمی ہے.
ہے اور زندہ کی گرمی ہے، بدل کر رہ گیا مطلب سکینہ کا یہاں بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا۔ کہا ثقلین بی بی نے قضا پر بھی اذیت ہے، قضا پر بھی اذیت ہے، تم ہی اب کھولنا گردن سے میری راسیاں بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا۔ اللہ اللہ۔ بنا چہرے پہ جب پہلا تماچے کا نشان بابا، سکینہ پر یتیمی کے ہوئے مانی یا بابا۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ کربلا کی بیبیاں کائنات کی مخدومہ بیبیاں جو کائنات کو درس حیا و عفت و شرافت و قربانی دیتی نظر آتی ہیں۔ یقیناً ہر بیوی کا اپنا ایک خاص مقام اور خاص رتبہ اور خاص درس ہے جو عالم اسلام کو ہر بیوی نے اپنے اپنے انداز میں، کسی نے ماں کے رنگ میں، کسی نے بھائی کے رنگ میں، بہن کے رنگ میں، کسی نے زوجہ کے رنگ میں، اور کسی نے اپنی اولاد کے فدا کرنے کے رنگ میں۔ نہ جانے کیا کیا درس بیان کروں، احساس باہر ہے عقل کہ ادراک میں نہیں ہے بیویوں کے کیا کیا عطائیں ہیں کربلا پر۔ بہرحال اہل بیت علیہم السلام کی بارگاہ کے اندر جس طریقے سے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن پر ہمیں کربلا کے مناظر کے ساتھ ساتھ نجف اشرف کے مناظر بھی ساتھ میں لائیو سٹریم کے ساتھ دکھائے جا رہے ہیں، اور مولا علی علیہ السلام کے حرم کو بھی ہم یہاں پر دیدار کر رہے ہیں، اور امام حسین علیہ السلام کے حرم کی تو کیا ہی بات ہے۔ ان دنوں میں تمام عالم کربلا کو دیکھنا چاہتا ہے، محسوس کرنا چاہتا ہے، بیان کرنا چاہتا ہے، سننا چاہتا ہے۔ کربلا زندہ ہے، کربلا خود ہمارے وجود میں زندہ ہے اور ہمارے وجود کو بھی زندہ کرتی ہے۔ یہاں پر آپ یقیناً فرق ہے کربلا میں موجود رہ کر عزاداری کرنے میں، اور وہاں پر ظاہری بات ہے آپ ایک انجمن کے اندر پڑھتے تھے، تو یہاں پہ آ کے اس انجمن کی یاد زیادہ بھاری ہے، یا یہاں پہ آپ انہیں بلانا چاہتے ہیں کہ وہ یہاں پر آ جائیں؟ ظاہری سی بات ہے کہ ہم موبائلوں پہ، ٹی وی پہ یا انٹرنیٹ پہ دیکھتے ہیں امام حسین کے روزے کو، تو یہاں تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ تو میری دعا ہے کہ جتنے بھی عزادار ہیں وہ عاشوراء پہ آئیں، اور جو لوگ راستے میں ہیں وہ جلدی پہنچے امام کی بارگاہ میں، اپنا مطلب پرسا پیش کریں امام کو، امام کی مظلومیت پہ۔ تو سید یہاں پہ عزاداری کرنا میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ کیا فیلنگ ہے، کہ بے شک ہم مالکوں کے سلیکٹیو لوگ ہیں، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہاں پہ پتہ بھی کوئی ہلتا ہے تو وہ مالکوں کے امر سے، کیونکہ کربلا وہ جگہ ہے جہاں پہ سانس لینا عبادت ہے، چلنا عبادت ہے، سونا عبادت ہے، بولنا عبادت ہے، سننا عبادت ہے۔ تو یہ شاید میری زندگی کے سب سے خوبصورت دن ہے جنہیں میں کبھی بلا نہیں پاؤں گا۔ امام حسین بادشاہ کی شان میں ایک پنجابی نوحہ کی سماعتوں والے، بسم اللہ، عنایت ہو سکتا ہے تھوڑا مشکل ہو آڈینس کے لیے، لیکن ماشاءاللہ مولا کی محبت کی زبان ہے۔ بسم اللہ۔ درود پڑھیے گا محمد علیہ۔
اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم ولعن اعداءہم اجمعین. ویڑ پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں ہائے 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 ہائے. ویڑ پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں رون تے لائن پیرے رون تے لائن پیرے رواں شبیر کیویں وین پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں رون تے لائن پیرے رون تے لائن پیرے رواں شبیر کیویں وین پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں بعد اکبر دے قتل دے تو کدوں جینا سی بعد اکبر دے قتل دے تو کدوں جینا سی. اللہ اللہ. شمر نے پھر چلائی ہائے ہائے. شمر نے پھر چلائی گلتے شمشیر کیویں ہائے ہائے. وین پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں ہائے ہائے. ہائے اسیری دائے زیور میریاں باواں وچ ہائے ہائے. ہائے اسیری دائے زیور میریاں باواں وچ اللہ تیرے لاشے تو ہٹاواں تیرے لاشے تو ہٹاواں اللہ. دس مینو تیر کیویں ہائے ہائے. وین پاواں میں تیری ہائے ہائے. لاشت چنویر کیویں ہائے ہائے. تو خدا بندہ گوائیں ہائے کیویں کھا کے جھڑکاں ہائے ہائے. تو خدا بندہ گوائیں ہائے کیویں کھا کے جھڑکاں اللہ اللہ. لاش قرآن تو اٹھیے ہائے ہائے. لاش قرآن تو اٹھیے اللہ. ہائے او تفسیر کیویں ہائے ہائے. بھیڑ پاواں میں تیری لاشت چنویر کیویں ہائے ہائے. لاش اکبر تو گزر دے آکھیا زینب نے لاش اکبر تو گزر دے ہائے ہائے. آکھیا زینب نے خون نال ویکھ سجیے
ہائے ہائے خون نل ویخ سجیے تیری جاگیر کیویں ہائے ہائے وین پاواں میں تیری لاش تے چنویر کیویں ہائے ہائے روڑ تے لائے نے پیرے ہائے روڑ تے لائے نے پیرے اللہ اللہ روواں شبیر کیویں ہائے ہائے وین پاواں میں تیری لاش ہائے ہائے تے چنویر کیویں ہائے اللہم صلی علی محمد محمد وآل محمد مولا عباس کی شان میں دو اشعار، ٹائم شارٹ ہے، بسم اللہ تو آپ کی سماعتوں کے حوالے عنایت عنایت درود پڑھتے گا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ ولا نادہ. کلثوم رو کے کہتی تھی ہائے ہائے مل بنین سے اللہ اللہ کلثوم رو کے کہتی تھی ہائے ہائے مل بنین سے ہائے ہائے بن بازوؤں کے اترا ہے بن بازوؤں کے اترا ہے عباس زین سے کلثوم رو کے کہتی تھی ام البنین سے ہائے ہائے وہ چاہتا تھا مشق سکینہ بچی رہے وہ چاہتا تھا مشق سکینہ بچی رہے ہر تیر روکتا رہا ہر تیر روکتا رہا اپنی جبین پہ ہائے ہائے صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرجہم. صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے. آپ کے شکر گزار ہیں مولا کی بارگاہ میں ہدیہ ذکر پیش کرنے اور ہمیں ثواب میں شریک کرنے کا آپ نے فیصلہ کیا. مولا پر رحمت برکت نازل فرمائے. یہ تھے ہمارے ساتھ زوار احسن صاحب لاہور پاکستان سے. آئیے مولا کے ظہور کی دعا کریں. اللہم عجل ولیک الفرج.